السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے اس پانی کے جیسے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، بس اس سے زمین کا پودا مل کر ظاہر ہوا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے اور امید و توقع کے لحاظ سے بہتر ہے۔ برادران اسلام، سیاق میں اصحاب کہف اور دو باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور اس دن میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ توحید سے اللہ عز و جل کی حفاظت ہوتی ہے، اور شرک انسان کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، اس کے مال و جائیداد کے لیے تباہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ کائنات میں اختیار صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کائنات کو چلاتا ہے، وہی اس کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ اب اس دن میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی، دنیاوی زندگی کی حقیقت ان کے سامنے بیان کیجیے۔ دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو پودے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پودا جو زمین سے نکلتا ہے، اور اس طریقے سے زمین سے نکلنے والے جو درخت ہیں، جب ان پر بارش ہوتی ہے تو ہرے بھرے ہوتے ہیں، لہلہاتے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سوکھ جاتے ہیں، اور سوکھ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پودے جو زمین پر دمے ہوئے تھے، دیکھنے میں لہلہا رہے تھے، ہوائیں انہیں لے کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت، کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی حال دنیا کی زندگی کی ہے۔ تو لہذا دنیاوی زندگی کے دھوکے میں مت آئیے، دنیاوی زندگی کے فریب میں مت آئیے، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو مال اور اولاد ہیں یہ صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے، آخرت میں یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا ان پر فخر مت کرو، تکبر مت کرو، اور ان میں مشغول ہو کر آخرت کو ضائع مت کرو۔ آخرت میں کام آنے والی چیز باقی رہنے والی نیکیاں ہے۔ یہ تین باتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کو، ناپائیداری کو بتایا گیا ہے، اس کے لیے پودے کی مثال دی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مال اور اولاد یہ صرف دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے ہے، آخرت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا ان میں الجھ کر آخرت کو تباہ نہ کرو، اور آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم دنیاوی زندگی کے تعلق سے بات کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وارد ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے ایک صحابی آئے تو آپ بیٹھ گئے۔ صحابی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر حصیر کے نشانات ہیں۔ صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کو کیسے کیسے بستروں پر لیٹتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، اس حصیر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم پر حصیر کے نشانات ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کوئی اچھا بستر بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، انما انا کراکب، میری مثال اس مسافر کی ہے، اس سوار کی ہے جو ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اس کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بھائی یہ دنیا ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، جوان تھے، نوجوان تھے، آپ نوجوانوں کی کیسی تربیت کرتے تھے اس سے اندازہ لگائیے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو، راستہ عبور کرنے والے ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر بار بار کہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے جب تم صبح کرو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ اور کہا ہاں دیکھو تمہاری صحت میں وہ کام کرو جو بیماری میں کام آ جائے، تو بیماری کے لیے صحت سے فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کے لیے دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور تیسری ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی اور کہا کہ دنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، اور اللہ تمہیں اس دنیا میں جانشین بنانے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کرنے والے ہو۔ تو دنیا کے فتنے سے بچنا ہے، دو چیزوں سے بچو، کیا ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ مادیت سے بچو، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کے فتنے میں لوگ اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دنیا کا فتنہ یعنی مال و دولت کا فتنہ، جاہ و منصب کا فتنہ، کرسی کا فتنہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں اس طریقے سے احادیث میں اور قرآن آیات میں جا بجا ہمیں دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا دل لبھانے والی چیز ہے، دیکھنے میں ہری بھری چیز ہے، بڑی میٹھی چیز ہے، لیکن یہ دنیا اسی وقت ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے جب ہم اس دنیا کو آخرت کے تابع کر دیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے بُرِّ غیری، اے دنیا مجھے مت دھوکہ دو، اس اور کو دھوکہ دو، ہم نے تو تمہیں 3 بار طلاق دے دیا ہے۔ غرض دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ دنیا میں الجھتا ہوا رہے گا۔ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ دنیا کی حرص میں لگا رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو کتنا بے بس ہوتا ہے، جس کے گھر میں اولاد نہ ہو وہ گھر کیسے سناٹا گھر میں نظر آتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، جیسے کہ دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، آخرت سے تمہیں غافل نہ کرے۔ تو مال اور اولاد کی کثرت اس بات کی دلیل نہیں ہے آپ حق پر ہیں۔ لوگ عام طور پر مال اور اولاد کی کثرت کو دلیل مانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ حق نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کی معصیت پر اور نافرمانی پر اگر روزی دی جا رہی ہے اور روزی میں کشادگی دی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جنہیں ہم مہلت دے رہے ہیں یہ اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے، ہم تو مہلت دے رہے ہیں تاکہ زیادہ گناہ کریں پھر ہم انہیں ایک بار پکڑ لیں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی آخرت کو سنوارنا ہے، باقی رہنے والی نیکیوں کو اپناؤ۔ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام و کاج میں مصروف ہوتے ہوئے بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ،
انہیں بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ ان میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے معنی کو سمجھ لیں، اس کے معنی کیا ہے، آپ کو عجیب سکون سا ملے گا، اور اس کے معنی کو سمجھ کے انسان پڑھے تو اس کی زندگی میں اعتدال آ جائے گا، ہر قسم کے آلائشوں سے، گندگیوں سے دور ہو جائے گا اور ایک خوشگوار زندگی گزارے گا۔ اور اسی طریقے سے باقی رہنے والی نیکیاں یہ بھی ہیں کہ آپ صدقہ جاریہ کریں، کوئی کنواں کھدوا دیں جس سے لوگ پانی پیتے ہو، کوئی مسجد بنا دیں جس میں لوگ نماز پڑھتے ہو، اور اسی طریقے سے باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہیں، کوئی علم آپ چھوڑ دیں، کوئی کتاب آپ نے لکھ دی، کسی کتاب کا آپ نے چھپوا دیا ہے اور آپ کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کہ اسی طریقے سے کوئی نیک لڑکا آپ نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے باقی نیکیاں ہیں۔ جو اللہ کے اطاعت ہیں، یہ سب کے سب باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو اس کے جانب توجہ دو کہ تمہارے دنیا سے جاننے کے بعد جو نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان کی جانب توجہ دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں تمہارے لیے کام آنے والی ہیں۔ اس آیت میں 3 خاص باتیں بتائی گئی۔ دنیا کی بے ثباتی کو بتایا گیا، مال اور اولاد کی کثرت پر اترانے سے روکا گیا، آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے، اور آخرت میں کام آنے والی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ دنیا کچھ ایسی ہے، انسان اس میں اگر الجھ جائے اللہ سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، اور یہی چیز انسان کے لیے لعنت کے باعث ہے۔ الا ذکر اللہ، سوائے اس کے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، وما والا، وہ کام کرے جو اللہ کی یاد کے قریب ہو جائے، یعنی اللہ کی اطاعت کو اپنا لے، اور عالما اور متعلما، جو اپنی زندگی کو علم کے سیکھنے میں لگا دے یا علم کے سکھانے میں لگا دے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری جو یہ مجلس ہے جس میں ہم علم سیکھنے اور سکھانے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی ان بابرکت مجلسوں میں انشاءاللہ شامل فرمائے گا۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، تدبر قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔